نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین کرام، سبق نمبر 8 فہم خاتم النبیین کے ساتھ حاضر ہیں۔ آج ہم اپنے سبق میں عقیدہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے موضوع پر اکابرین امت کی عبارات پر قادیانی اعتراضات کا علمی تحقیقی جائزہ لیں گے۔ جب قادیانی قرآن و حدیث سے اجرائے نبوت پر کوئی دلیل پیش نہیں کر سکتے اور لاجواب ہو جاتے ہیں تو پھر چند بزرگان دین کی عبارات کو ادھورا پیش کر کے اس سے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب بھی قادیانی کسی بزرگ کی عبارت پیش کریں تو چند اصولی باتیں ذہن نشین کر لیں۔ قادیانیوں کا دجل خود ہی پارا پارا ہو جائے گا۔ سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ جب قادیانیوں کے نزدیک بزرگوں کے اقوال کو مستقل حجت نہیں تو وہ بزرگوں کے اقوال کیوں پیش کرتے ہیں؟ کیونکہ مرزا قادیانی نے لکھا ہے کہ اقوال سلف و خلف در حقیقت کوئی مستقل حجت نہیں ہے۔ ازالہ اوہام حصہ دوم صفحہ نمبر 538، مندرجہ روحانی خزائن جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 399۔ نبی کی وہ تعریف جس کی روح سے آپ مرزا قادیانی اپنی نبوت کا انکار کرتے رہے ہیں یہ ہے کہ نبی وہی ہو سکتا ہے جو کوئی نئی شریعت لائے یا پچھلی شریعت کے بعض احکامات کو منسوخ کرے، یا یہ کہ اس نے بلا واسطہ نبوت پائی اور کسی دوسرے نبی کا متبع نہ ہو۔ یہ تعریف عام طور پر مسلمانوں میں مسلم تھی۔ حقیقت النبوہ صفحہ نمبر 122۔ لیجئے خود مرزا محمود نے تسلیم کر لیا کہ مرزا قادیانی کے آنے تک مسلمان نبی اسی کو سمجھتے تھے جو نئی شریعت لانے والا ہو۔ جب خود قادیانی اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ مسلمانوں میں ایک ہی تعریف پائی جاتی تھی تو وہ پھر بزرگوں کی عبارات کو کیوں پیش کرتے ہیں؟ ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ بزرگان دین میں سے کوئی ایک مسلمہ بزرگ بھی ایسا نہیں تھا جس کا یہ عقیدہ ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی کوئی نبی بن سکتا ہے اور فلاں شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی ہے۔ قادیانی تا قیامت ایسی عبارت کسی بزرگ سے ثابت نہیں کر سکتے۔ قادیانی جتنی بھی بزرگوں کی عبارات پیش کرتے ہیں ان میں اگر مگر چونکہ چنانچہ کی قیدیں لگی ہوئی ہیں، اور ایسی عبارت جن میں اتنی قیدیں لگی ہوں، ان عبارات سے عقائد کے معاملے میں کوئی بددیانت ہی استدلال کر سکتا ہے۔ یاد رکھیے، عقائد کے معاملے میں کوئی بددیانت، عقائد کے معاملے میں صرف نص صریح قابل قبول ہوتی ہے۔ پھر جن بزرگوں کی عبارات قادیانی تحریف و تعویل کر کے پیش کرتے ہیں ان بزرگوں کا درج ذیل عقیدہ انہی کی کتابوں میں موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ختم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی بھی قسم کا کوئی نبی نہیں بن سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آج تک کوئی شخص نبی نہیں بنا۔ جس شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دعویٰ کیا اس کو انہوں نے کافر ہی سمجھا۔ چند عبارات ہیں جن میں تعویل و تحریف کر کے قادیانی کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی نئے نبی آ سکتے ہیں، حالانکہ آج تک قادیانی کوئی ایک عبارت بھی ایسی پیش نہیں کر سکے جس میں یہ 4 باتیں پائی جاتی ہوں۔ جو عبارات قادیانی پیش کرتے ہیں ان میں حضرت عیسیٰ کی آمد کا ذکر نہ ہو۔ جو عبارات قادیانی پیش کرتے ہیں ان میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت زمانی کے بعد کسی غیر تشریعی نبی کے اس امت میں پیدا ہونے کی صراحت موجود ہو۔ جو عبارات قادیانی پیش کرتے ہیں
ان میں محض اجزائے نبوت یعنی سچے خواب وغیرہ یا بعض کمالات نبوت ملنے کا ذکر نہ ہو، بلکہ امت کے بعض افراد کے لیے نبوت ملنے کا ذکر ہو۔ جو عبارات قادیانی پیش کرتے ہیں ان میں ایسا نہ ہو کہ اس کے سیاق و سباق میں تو ختم نبوت مرتبی کا بیان ہو اور قادیانی ایسی عبارت کو ختم زمانی کے ذیل میں بیان کر رہے ہوں۔ ختم نبوت زمانی اور ختم نبوت مرتبی کی تفصیل آگے آ رہی ہے، انشاءاللہ اس پر تفصیل سے بات کریں گے۔ ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ ان 4 شرطوں کے ساتھ آج تک کوئی قادیانی کسی بھی بزرگ کی کوئی ایک عبارت پیش نہیں کر سکے، اور یہ اصول بھی یاد رکھیے کہ جب تک دعویٰ کرنے والے کے پاس اپنے دعوے پر دلیل موجود نہ ہو تو جس پر دعویٰ کیا جا رہا ہے اس کے ذمے جواب دینا ضروری نہیں ہے۔ شیخ محی الدین ابن عربی رحمہ اللہ کی عبارت پر قادیانی اعتراضات کا علمی تحقیقی جائزہ۔ قادیانی شیخ محی الدین ابن عربی رحمہ اللہ کی عبارت سے بھی دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نئے نبیوں کے آنے کے قائل ہیں۔ آئیے پہلے شیخ ابن عربی کی اس عبارت کا جائزہ لیتے ہیں جو قادیانی بطور اعتراض کے پیش کرتے ہیں۔ تشریع نبوت کا دروازہ بند ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ فرمایا ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں، کوئی نبی اور رسول نہیں، اس کا مطلب ہے کہ کوئی ایسا نبی نہیں جو میری شریعت کے مخالف ہو، اگر کوئی ہوگا تو وہ میری شریعت کے تابع ہوگا۔ الفتوحات المکیہ جلد 2 صفحہ نمبر 3۔ ہم قادیانی کی طرف سے شیخ ابن عربی پر لگائے گئے الزامات کا جواب تو بعد میں دیتے ہیں، لیکن پہلے قادیانیوں کو بتاتے چلیں کہ آپ کو ابن عربی رحمہ اللہ پر اعتراض کرنے کا کوئی حق نہیں، کیونکہ مرزا صاحب نے لکھا ہے کہ شیخ ابن عربی پہلے وجودی تھے۔ ملفوظات جلد 2 صفحہ نمبر 232۔ اور وجودیوں کے بارے میں مرزا قادیانی نے لکھا ہے کہ وجودیوں اور دہریوں میں 19-20 کا فرق ہے۔ یہ وجودی شیخ ابن عربی وغیرہ سخت قابل نفرت اور قابل کراہت ہیں۔ ملفوظات جلد 4 صفحہ نمبر 397۔ جب مرزا قادیانی کے نزدیک شیخ ابن عربی وجودی قابل نفرت اور دہریے ہیں تو قادیانی کس منہ سے شیخ ابن عربی رحمہ اللہ کی عبارت پیش کرتے ہیں اور دھوکہ دیتے ہیں؟ اب قادیانیوں کی پیش کردہ عبارت کی جوابات بھی ملاحظہ فرمائیں۔ جواب نمبر 1، شیخ ابن عربی نے لکھا ہے کہ جو وہی نبی اور رسول کے ساتھ خاص تھی کہ فرشتہ ان کے کان یا دل پر وحی لے کر نازل ہوتا تھا، وہ وہی بند ہو چکی اور اب کسی کو نبی یا رسول کا نام دینا ممنوع ہو چکا۔ الفتوحات المکیہ جلد 2 صفحہ نمبر 253۔ اس عبارت سے صاف پتہ چلتا ہے کہ ابن عربی کے نزدیک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وہی رسالت تا قیامت منقطع ہے، اب کسی کو نبی یا رسول نہیں کہہ سکتے۔ جواب نمبر 2، شیخ ابن عربی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ وحی کا سلسلہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے ساتھ ہی ختم ہو گیا۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جب اس امت کی قیادت کریں گے تو ہماری شریعت کے مطابق عمل کریں گے۔ آپ جب نازل ہوں گے تو آپ کے لیے مرتبہ کشف بھی ہوگا اور الہام بھی، جیسا کہ یہ مقام اولیاء امت کے لیے ہے۔ الفتوحات المکیہ جلد 3 صفحہ نمبر 238۔ اس عبارت میں تو شیخ ابن عربی رحمہ اللہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے لیے بھی انبیاء والی وحی کا بند ہونا بیان کر رہے ہیں، بلکہ ابن عربی رحمہ اللہ کے مطابق سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو
اولیاء کی طرح کشف اور الہام ہوں گے؟ جواب نمبر 3، شیخ ابن عربی رحمہ اللہ کے نزدیک نبوت کا لفظ لغوی طور پر اولیاء کے مبشرات یا الہام وغیرہ پر بولا جاتا ہے، بلکہ ان مبشرات و الہامات کے جن کو شیخ ابن عربی رحمہ اللہ کے نزدیک نبوت سے تعبیر کیا گیا، شیخ ابن عربی حیوانوں میں بھی لغوی طور پر نبوت کا لفظ بولتے ہیں، جیسا کہ شیخ ابن عربی نے لکھا ہے کہ اور یہ نبوت حیوانات میں بھی جاری ہے، جیسا کہ اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ تیرے رب نے شہد کی مکی کی طرف وحی کی، الفتوحات المکیہ جلد 2 صفحہ نمبر 254۔ لیجئے شیخ ابن عربی تو حیوانوں کی وحی کو بھی نبوت کا نام دے رہے ہیں، جیسا کہ قرآن میں ذکر ہے، کیا اب قادیانیوں کی بات مان کر حیوانات کو بھی نبی مان لیں؟ محترم سامعین کرام، خلاصہ کلام یہ ہے کہ شیخ ابن عربی کا عقیدہ یہی تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی بھی انسان کو نبی یا رسول نہیں بنایا جائے گا، اور جن مقامات پر ابن عربی نے نبوت کا لفظ استعمال کیا ہے وہاں حقیقتاً نبوت مراد نہیں ہے، بلکہ مجازی طور پر اولیاء کرام کے مبشرات یا الہامات کو نبوت کے لفظ سے بیان کیا ہے، جیسا کہ حدیث میں بھی آتا ہے کہ نبوت میں مبشرات کے سوا کچھ باقی نہیں۔ مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ کی عبارات پر قادیانی اعتراضات کا علمی تحقیقی جائزہ۔ مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ کی عبارات پر جائزہ لینے سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ختم نبوت کی کتنی اقسام کو مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں بیان فرمائی۔ مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب تحذیر الناس میں ختم نبوت کی 2 بڑی اقسام بیان فرمائی ہیں۔ ایک ختم نبوت زمانی۔ ختم نبوت زمانی کا مطلب یہ ہے کہ جس زمانے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی، اس وقت سے لے کر قیامت تک اب کسی ایک انسان کو بھی نبی یا رسول نہیں بنایا جائے گا۔ اس لحاظ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں۔ ختم نبوت مرتبی۔ ختم نبوت مرتبی کا مطلب یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ جل شانہ نے تمام مراتب کی انتہا فرما دی، اور جتنے مرتبے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے اتنے مرتبے کسی کو بھی اللہ جل شانہ کی طرف سے نہ ملے اور نہ ملیں گے۔ اور ختم نبوت مرتبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت سے حاصل ہے جب آدم علیہ السلام کا ابھی وجود بھی مکمل پیدا نہیں ہوا تھا۔ ختم نبوت مرتبی کے بعد کم و بیش 1,24,000 نبی آئے، لیکن اس سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت مرتبی پر کوئی فرق نہیں پڑا، کیونکہ انبیاء کرام کو نبوت بھی ملتی تھی اور انہوں نے تبلیغ بھی کرنی تھی، لیکن تمام انبیاء کرام کا رتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کم ہی ہونا تھا، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت مرتبی پر فرق نہیں پڑا۔ ایک اور تمہیدی بات بھی یاد رکھیے کہ قرآن پاک کی 99 آیات اور 210 سے زائد احادیث مبارکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر زمانی پر دلیل کرتے ہیں، یعنی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ختم نبوت شروع ہو گیا، اس کے بعد اگر کوئی شخص یہ عقیدہ رکھے کہ مسیلمہ کذاب یا مرزا قادیانی نبی یا رسول ہیں یا ان کے علاوہ بھی کسی کو نبوت مل سکتی ہے، تو یہ عقیدہ قرآن و حدیث کے خلاف اور کفر ہے۔ ختم نبوت کی
ان دو اقسام کو ذہن میں رکھیے تو قادیانی مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ کی جو عبارات پیش کرتے ہیں، اس عبارات کے بارے میں قادیانی دجل و فریب خود ہی واضح ہو جاتا ہے۔ انشاءاللہ بقیہ حصے کے ساتھ اگلی ویڈیو میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔